کہ واٹس ایپ پر انہیں کیا دھمکیاں مل رہی ہیں. کیا عمران خان تھے؟ کوائٹ. السلام علیکم سر، آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ مجھے کچھ ڈالر سیل کرنے تھے. پوچھیں، غریب سے پوچھیں جس کی زندگی حرام ہوئی ہے. میں نے وکیل صاحب کے بیٹے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بات کر کے پوچھا تھا کہ آپ کے والد نے آپ کو کیا بتایا تھا اس حوالے سے، کیا کیا چیزیں بتائی تھیں، کیا دکھائی تھیں. اس کے باوجود بھی بندیال صاحب کی سپریم کورٹ اس کو چلنے دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. آج جولائی کی 3 تاریخ ہے اور عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا دن، پیر کا دن، کام کا پہلا دن، اور پاکستانی قوم اپنی روایتی سستی کے ساتھ کام پر گئی ہے. جیسا کہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، اور اس چھٹی میں تو بے تحاشا کھانے پینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے قوم کی وہی ہے. جو میں 2 دن غائب رہا، میرے ساتھ بھی کچھ ایسی معاملات ہوئے تو طبیعت ٹھیک ٹھاک ناساز ہوئی. آپ میں سے بعض دوست وہ والی پریشانی جو ان حالات میں ہوتی ہے اور جس کے لیے آپ لوگ بار بار کہتے ہیں احتیاط کیجئے، کیئر کیجئے، وہ پریشانی بھی لے کر بیٹھ گئے تھے. آپ میں سے بعض دوستوں نے لکھ کر پوچھا بھی کہ کہاں ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، طبیعت ناساز تھی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. تو اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ڈالر ریٹ پہ. آج بڑی بات ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب نے چھکا مار دیا، ڈار آ گیا، ڈار چھا گیا. اور ڈار صاحب جو ہیں وہ کسی سستے، بہت ہی سستے صحافی ہوتے نا، ایسے کسی سستے صحافی کی طرح، یا جو فیاض الحسن چوہان جیسے سیاستدان ہوتے ہیں ان کی طرح حریم شاہ کرتی ہیں یہ کام. حریم شاہ جب کوئی بیان دیتی ہے تو اس کے بعد حریم شاہ ایک کے بعد ایک جو تعریف کرے، جو کچھ کہے، ری ٹویٹ کرتی ہے. تو ڈار صاحب اسی طرح سے ری ٹویٹ کر رہے ہیں، ڈار آ گیا، ڈار چھا گیا ٹائپ کی باتوں کو. مطلب اس عمر میں آ کے اتنی سنجیدگی آ جانی چاہیے، لیکن ڈار صاحب میں نہیں آئی ہے. تو ڈار صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے. ڈار صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے. تو ڈار صاحب کی بات کریں گے، اس جھوٹ کی بات کریں گے. اس جھوٹ کا ویڈیو کے ساتھ ایک ثبوت آپ کو دوں گا. میں مارکیٹ کے حالات پر تو بات کر ہی لیں گے. اس کے علاوہ یہ جو کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق شرداؤد صاحب کا قتل ہوا تھا، اس قتل کیس میں عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے ہیں درخواست کے ساتھ. کل صبح کیس کی سماعت ہوگی. عمران خان صاحب وہاں پر خود بھی پیش ہوں گے. جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کو عمران خان صاحب نے سلام محبت عرض کیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے. اور صحت کارڈ پر نقوی سرکار، جس کے 2 وزراء نے کل بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی اور کچھ جھوٹ بولے. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے. صحت کارڈ کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ان وزراء نے بیٹھ کر کیا ہے، غیر جانبدار، ایکسپائرڈ، غیر قانونی، غیر آئینی نگراں سرکار محسن نقوی کی، اس نے جس طرح کا پروپیگنڈا کل کیا ہے، اس کا بھی کچا چٹھا آپ کے سامنے کھولیں گے اس ویڈیو میں. سب سے پہلے بات ڈار صاحب کی. تو ڈار صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے ڈار صاحب نے سب سے پہلے لکھا الحمدللہ، مبروک. اور پھر مبارکباد دے. تو ڈار صاحب لکھتے ہیں CPI انفلیشن کلاکس ان 29%، clocks in at 29%. As per the data released by PBS, Pakistan Bureau of Statistics, CPI, Consumer Price Index, inflation for June 23 clocked in at 29.4% compared to 38% for May 23. اچھا، مئی کے مہینے سے ڈار صاحب موازنہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈار صاحب نمبر 2 پہ لکھتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایڈڈ 2334 points in Karachi Stock Exchange 100 Index by 1 PM. پاکستان روپیز، یعنی دوپہر 1 بجے تک یہ صورتحال تھی. پاکستان روپیز ورسز ڈالر ان اوپن مارکیٹ ایٹ 270 to 272. یہ ڈار صاحب نے لکھا ہے. تو سب سے پہلے ڈار صاحب کے اس جھوٹ کی بات، مارکیٹ کی صورتحال کی تو بات کر ہی لیں. دیکھیے، ایک تو یہ جو IMF سے ڈالر آنے تھے اور اب بھی آنے ہیں، یہ فیصلہ ڈار صاحب، مفتہ صاحب نے کئی بار بتایا، بر وقت کر لیتے، 9 مہینے پہلے کر لیتے تو اچھا مانی تو اب بھی IMF کی نا، کوئی پلان بی وغیرہ تھا ہی نہیں، جھوٹ بول رہے تھے. پلان بی ہوتا تو آپ اس پر جاتے، ناک سے لکیریں نکلوا دیں. IMF ہمیں ایٹمی ہتھیار ہمارے سرنڈر کرنے کو کہہ رہا ہے. IMF ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بھی مان جائیں، آپ وہ بھی مان جائیں، جیو پولیٹیکل سازش ہے. IMF جو ہے وہ عمران خان کی بات کر رہا ہے. IMF ہمیں کیسے بتا سکتا ہے وہ جو انہوں نے کہا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل چیزیں کریں. مطلب ڈار صاحب نے پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں کر دیں. لیکن جب IMF کی ڈیمانڈز میٹ کر لی آپ نے اور آپ کو ماننی ہی تھی، تو پھر IMF سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے.
اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو رہا ہے, معاہدہ ہونے جا رہا ہے, یعنی پچھلا والا ٹوٹ گیا, اس میں آپ ناکام رہے. تو اب اس کے نتیجے میں ڈالر آئیں گے, ابھی آئے نہیں ہیں, تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. امپیکٹ ڈاکٹر صاحب شیئر کر رہے ہیں. تو آج تو بینک ہالیڈے تھا, لیکن جو اوپن مارکیٹ کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے. اس میں میں نے کراچی کے ایک جو کرنسی ایکسچینج کے صاحب ہیں ان سے بات کی فون پر, اور ان سے پوچھا کہ ڈالر کا ریٹ کیا ہے. پہلے یہ ویڈیو دیکھیے. کوائٹ. السلام علیکم سر, آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ مجھے کچھ ڈالر سیل کرنے تھے. سر جی کتنے ہیں؟ سر $1000. لوکیشن سر جوشن 2 تلوار پہ. اوکے, اور ریٹ کیا ہے سر؟ ریٹ ہے 280. 280. اگر مجھے آپ 280 دیں گے اور مجھے بائی کرنا ہو تو 283. تھینک یو سر. تو ڈالر کا ریٹ کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اس سے کتنا مختلف ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا. جو ڈالر کا اس وقت کا ریٹ ہے ہمارے یہاں, ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے تو سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں. کم سے کم 13 روپے کا جھوٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ جھوٹ. اس کے بعد ایکچوئل صورتحال کیا ہے؟ اس 13 روپے کے جھوٹ کے باوجود بھی ڈالر نہیں مل رہا, پاؤنڈ نہیں مل رہا, کیونکہ اگر آپ اس ریٹ پر جو میں آپ کو اس ویڈیو میں سنوا رہا ہوں لینا چاہیں گے تو بھی نہیں ملے گا. آپ کو اگر چاہیے تو اور مہنگا ملے گا. یہ حال ہے, یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب نہ جانے کہاں سے لے کر آئے ہیں جو نمبر ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے. مہنگائی کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو ڈاکٹر صاحب مہنگائی کے نمبرز جا کر ایک عام آدمی سے پوچھیں, غریب سے پوچھیں جس کی زندگی حرام ہوئی ہے, اجیرن ہوئی ہے ان لوگوں کی اس حکومت کے نتیجے میں. تو مہنگائی کے نمبرز ان کو اس سے معلوم کرنے چاہیے. جب عالمی سطح پر مہنگائی کے نمبرز کم ہوئے تب جا کے انہوں نے مہنگائی اپنی گورننس کے نتیجے میں پاکستان میں بڑھا دی ہے. یہ ان لوگوں کی صورتحال ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے سیدھا جھوٹ بولا تھا اور کچھ نہیں کیا تھا. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کا, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب پر عدم اعتماد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ میرا کیس نہ سنیں, اور یہ کہا ہے کہ توشہ خانہ ٹرائل کیس کے خلاف درخواستیں دوسرے بینچ کو منتقل کر دیں. اور ان کی درخواست میں لکھا ہے ان کے وکیل کی جانب سے کہ عمران خان کو یقین ہے کہ اس بینچ سے شفاف اور غیر جانبدار انصاف نہیں ملے گا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی درخواستیں سننے سے معذرت کرنے کی استدعا کی گئی ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ نے متعدد مواقع پر عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے خلاف کسی ذاتی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے خلاف قانون فیصلے دیے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی کیس میرا نہ سنیں. یہ عمران خان صاحب نے ان سے درخواست کر دی ہے. تو حکومت جو ہے وہ ابھی اس پر اعتراض اٹھا رہی ہے. ان لوگوں نے ابھی اٹارنی جنرل کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر پہلے اعتماد ظاہر کرنے کے بعد عدم اعتماد ظاہر کیا ہے. تو یہ جج کے معاملے میں پریکٹس ہوتی ہے اور یہ کام کیا جاتا ہے. اس کے بعد جج نارملی ریکیوز کر جاتے ہیں. ہمارے سامنے منصور علی شاہ صاحب کی مثال موجود ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ وکیل عبدالرزاق شر صاحب والے قتل والے کیس میں کل جا رہے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ آف پاکستان. اور مسٹر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ صاحبہ ان کی عدالت میں عمران خان صاحب کا کیس لگ گیا ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ قتل کے مقدمے میں وکیل صاحب کے بیٹے کی جانب سے نامزد کیے گئے. میں نے وکیل صاحب کے بیٹے سے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے بات کر کے پوچھا تھا کہ آپ کے والد نے آپ کو کیا بتایا تھا اس حوالے سے, کیا کیا چیزیں بتائی تھیں, کیا دکھائی تھیں کہ واٹس ایپ پر انہیں کیا دھمکیاں مل رہی ہیں, کیا عمران خان تھے. تو ان سے جو بات ہوئی تھی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہ اظہار تعزیت کے بعد وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ان کا کل مکالمہ تھا مجھ سے اظہار تعزیت کے بعد. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس کیس میں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا تھا تو عطا تارڑ صاحب نے فوری طور پر گھسیٹ لے گیا تھا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر اسی طرح سے ہوگی اور اسی طرح سے یہ ایف آئی آر کروائی گئی. تو حکومت ایک ایسے شخص کو جس پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کی پنجاب میں ایف آئی آر نہیں ہونے دیتی. پھر اس کے بعد
کوئٹہ میں قتل کا واقعہ ہوتا ہے, ایک وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور لاہور میں موجود عمران خان پر اس کے قتل کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا حیران کن ہے. عمران خان گھر میں ہوتے ہیں, ذل شاہ قتل ہوتا ہے, اور ذل شاہ کے قتل کے بعد ذل شاہ کے قتل کو وہاں پر پولیس تشدد ثابت ہو جاتا ہے. 26 مقامات پر جسم کے تشدد ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان نے کروایا ہے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اس میں جاتے بھی ہیں, حالانکہ بعد میں پولیس یہ بتا دیتی ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں یہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور اب بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی ڈیتھ کے باوجود بھی آئی جی صاحب ہر دوسرے تیسرے ہفتے ان کے گھر پر موجود ہوتے ہیں, نہ جانے کیا کرتے ہیں. اب میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں, یہ جو نقوی سرکار نے صحت کارڈ پر باتیں کی ہیں, اس کا خلاصہ دیکھ لیجیے. نقوی سرکار جو کہہ رہی ہے نا کہ یہ میاں نواز شریف نے کیا تھا, اور عامر میر کے الفاظ تھے کہ بعد میں ٹیرین کے ابو نے 400 ارب اس کا بجٹ کر دیا, یہ میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا. سب سے پہلے تو اس کی سچائی دیکھ لیجئے. یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹریبیون کی, اس کے مطابق جنوری 2015 میں خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت نے یہ کام شروع کر دیا تھا, جنوری 2015 میں. اور اس کے ٹھیک کم و بیش 11 مہینے کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ کام پنجاب میں شروع کیا تھا. تو یہ جو غیر جانبدار نگراں ایکسپائرڈ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی حکومت کے, محسن نقوی سرکار کے, ان سے اتنا عرض ہے کہ آپ وزیر اطلاعات ہیں, گوگلی بھی چلاتے ہیں, تو آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے. نہیں ہے تو چیک کر لیں. میاں نواز شریف صاحب ڈان نیوز کی اس خبر کے مطابق یہ بہت بعد میں آئے تھے, 11 مہینے کے بعد آئے تھے, اور تب بھی ای او بی آئی ٹائپ کا ایک پروگرام تھا. یہ بہت لمیٹڈ اسکیل پروگرام تھا. خیبر پختونخوا میں یہ خاصے لارج اسکیل پر کیا گیا تھا. بعد میں انہوں نے کچھ چمچا قسم کے صحافیوں کو بھی کھڑا کر دیا تھا کہ یہ تو نواز شریف کا کام تھا. تو یہ نواز شریف کا کام نہیں تھا, ثبوت مٹائے نہیں جا سکتے. تو اس لیے جھوٹ بول رہی ہے صاف طور پر یہ مسلم لیگ نون بھی اور نگراں سرکار بھی. بہرحال چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, جو چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو چھپایا نہیں جا سکتا, وہ سچ ہمیشہ موجود رہتا ہے. لیکن جس طرح کے کام یہ نگراں سرکار کر رہی ہے, میں حیران ہوں کہ یہ عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا, یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹیرین کے ابو اور جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی بندیال صاحب کی سپریم کورٹ اس کو چلنے دے رہی ہے. یہ سب کچھ اس پورے نظام انصاف پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور یہ سوالیہ نشان برقرار ہے, اور چیزیں اسی طرح سے ہمارے ہاں چل رہی ہیں. عدالتوں کو ایگزیکٹو نے بے وقت کر کے رکھ دیا ہے, اور میری دعا ہے کہ عدالتوں کو یہ بات کاش محسوس ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.